ہیلو، گڈ مارننگ اینڈ شالوم ایوری ون۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹریم لائن منسٹریز۔ اسپریڈ دا ورڈ، اسپریڈ دا لائف۔ کلام پاک کی برکات و فضائل سب کے لیے، خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ خدا کا کلام سب کے لیے۔ پریز گاڈ۔ ڈیئر ویورز، ہمارے لیے کلام پاک کی سلسلہ وار تلاوت، تعلق عہد عتیق، مرکزی عنوان حکمت کی کتابیں۔ آج کی تلاوت یشوع بن سراغ 27ویں باب میں سے لی گئی ہے۔ کچھ نفع کے لیے بتھیروں نے گناہ کیا اور دولت کا طالب چشم پوشی کرتا ہے۔ جڑے ہوئے پتھروں کے درمیان میخ گر جاتی ہے اور خرید و فروخت کے درمیان گناہ لٹک جاتا ہے۔ بدی بدکار کے ساتھ نیست ہو جائے گی۔ جو خداوند کے خوف میں قائم رہنے کی خواہش نہیں کرتا، وہ اپنے گھر کو جلد ڈھا دے گا۔ چھلنی ہلانے کے وقت چھان باقی رہ جاتا ہے، ایسے ہی فکر کرنے میں انسان کی تشویش ہے۔ مٹی کا برتن بھٹی میں آزمایا جاتا ہے اور انسان کا اس کی گفتگو سے امتحان کیا جاتا ہے۔ جس طرح درخت کی خبرگیری اس کے پھل سے ظاہر ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے دل کا خیال اس کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے۔ آدمی کے کلام کرنے سے پیشتر اس کی تعریف نہ کر، کیونکہ اسی سے آدمیوں کا امتحان کیا جاتا ہے۔ اگر تو صداقت کا پیچھا کرے تو اسے پا لے گا اور خلط کی طرح اسے پہنے گا اور اس کے ساتھ سکونت کرے گا، تو وہ ابد تک تیری حفاظت کرے گی۔ وہ محتاجی کے دن تو اسے تکیہ گاہ حاصل کرے گا۔ پرندے اپنے ہم جنس کی طرف جاتے ہیں اور صداقت اپنے عالموں کی طرف واپس آتی ہے۔ جس طرح شیر اپنے شکار کے لیے گھات لگاتا ہے، اسی طرح گناہ بدی کرنے والے کے لیے گھات لگاتا ہے۔ خدا ترس آدمی کی بات ہمیشہ حکمت ہے، لیکن جاہل چاند کی طرح بدلتا ہے۔ جاہلوں کے درمیان فرصت کا انتظار کر، پر عقل مندوں کے درمیان ہمیشہ رہ۔ احمقوں کی گفتگو مکروہ ہے اور گناہ کی لذتوں میں ان کی ہنسی ہے۔ بہت قسم کھانے والے کی بات چیت رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے اور آدمی اس کی بے ادبی سے اپنے کان بند کر لیتے ہیں۔ مغروروں کا جھگڑا خون بہاتا ہے اور ان کی آپس کی گالیوں کا سننا گراں ہے۔ جو بھید ظاہر کرتا ہے وہ اعتبار کھو دیتا ہے اور حسب خواہش دوست نہ پائے گا۔ اپنے دوست کو پیار کر اور اس کے ساتھ وفادار رہ، لیکن اگر تو نے اس کا بھید ظاہر کیا تو بعد ازاں اس کی خواہش نہ کر، کیونکہ جو اپنے ہمسائے کی رفاقت کو تلف کرتا ہے وہ اس کے برابر ہے جو اپنے رفیق کو تلف کرتا ہے۔ اور تیرا ہمسائے کو ترک کرنا ایسا ہے جیسے کہ تو اپنے ہاتھ سے پرندے کو چھوڑ دے، پھر تو اسے پھر نہ پکڑے گا۔ اس کے پیچھے نہ جا، کیونکہ وہ دور چلا گیا اور ہرن کی طرح پھندے سے بھاگ گیا۔ زخم کے لیے لیپ ہے اور گالیاں دینے کے بعد صلح ہے، مگر جو بھید کو ظاہر کرتا ہے اس کی حالت نا امیدی کی ہے۔ آنکھ سے اشارہ کرنے والا شرارتیں پیدا کرتا ہے اور کوئی اس سے پرہیز نہیں کرتا۔ تیری آنکھوں کے سامنے وہ اپنے منہ سے میٹھا ہے اور تیرے کلام کی تعریف کرتا ہے۔ بعد ازاں وہ اپنی بات بدلے گا اور تیرے کلام سے تجھے ٹھوکر کھلائے گا۔ میں نے بہت باتوں سے نفرت کی، لیکن اس کے برابر کسی سے نہیں، اور خداوند بھی اس سے نفرت کرے گا۔ جس طرح ہوا میں اوپر پھینکا ہوا پتھر پھینکنے والے کے سر پر آ پڑتا ہے، اسی طرح فریب کی ضرب فریب دینے والے کو زخمی کرتی ہے۔ جو گھڑا کھودتا ہے وہ اسی میں گرے گا، اور جس نے جال لگایا وہ اسی میں پھنسے گا۔ جو بدگوئی کرتا ہے وہ اسی پر لوٹ آئے گی، اور وہ نہ جانے گا کہ وہ کہاں سے اس پر آئی۔ مسخری اور ملامت کرنا مغروروں کا بخرا ہے، اور انتقام ان کے لیے شیر کی مانند گھات لگائے گا۔ جو راست بازوں کے گرنے پر خوش ہوتے ہیں وہ جال میں شکار کیے جائیں گے، اور غم ان کی موت سے پیشتر انہیں فنا کرے گا۔ کینہ اور غضب دونوں مکروہ ہیں، اور خطا کار آدمی انہیں پکڑے رہتا ہے۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ A reading from the book of Sirach, chapter 27. Many people have sinned while looking for a prophet. If you want to be rich, you have to keep blinkers on your eyes. It is hard to remove a peg that is stuck between two stones of a house,
and it is just as hard to remove dishonesty from buying and selling. Unless you are determined in your fear of the Lord, your house is going to come down on you. Speech reflects true feelings. A person's talk shows his faults. It is like a sieve that separates out the rubbish. The way you think shows your character just as surely as a kiln shows any flaws in the pottery being fired. You can tell how well a tree has been cared for by the fruit it bears, and you can tell a person's feelings by the way he expresses himself. Never praise anyone before you hear him talk. That is the real test. Honesty. If you try to be honest, you can be, and it will improve your character as handsome clothing improves your appearance. Birds come to roost with those of their own kind, and the habit of honesty comes to those who try to be honest. Sin waits for those looking for a chance to sin, just as a lion waits for prey. Foolish talk. When devout people talk, what they say always makes sense, but foolish people are always contradicting themselves. When you find yourself with stupid people, look for some excuse to leave, but when you are with serious-minded people, stay as long as you can. The stories that foolish people tell are offensive, and they make jokes about the worst kinds of sin. When such people curse, it is enough to make your hair stand on end, and when they start arguing among themselves, all you can do is stop up your ears. It is painful to listen to them insult each other, and such blustering can lead to violence. Betraying secrets. If you repeat secrets that have been told to you, you are destroying the confidence others have in you, and you will never have a close friend. Respect your friends and keep faith with them. If you do betray a friend's confidence, you may as well forget you have a friend. You have killed that friendship just as surely as if you had taken a weapon and killed an enemy. Your friend is gone. You can no more get him back than you can get a bird to come back to your hand once you let it go. Don't bother going after him. It's too late. He is gone, like a deer escaped from a trap. Wounds can be bandaged and insults can be forgiven, but if you betray a confidence, it is hopeless. Hypocrisy. When someone starts winking at you, he has something bad in mind, and nothing can stop him from going through with it. When he is with you, his talk is so nice. He compliments you on every word you say, but behind your back, it's a different story. He will take what you have said and turn it against you. There is nothing in the world that I hate as much as a person like that, and the Lord hates him too. Throw a stone straight up in the air and it will come down on your head. Strike a blow and you yourself will be wounded. People who set traps fall into them themselves. People who hurt others will be hurt by their own actions and will have no idea why. Arrogant people insult others and make fun of them, but someone is waiting like a lion for a chance to take revenge on them. Those who are happy to witness the downfall of devout people are going to fall into a trap and die a painful death. Resentment. Anger and a hot temper are horrible things, but sinners have both. The word of the Lord. Thanks be to God. Amen.